السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ آئیے آج کا ولاگ شروع کرتے ہیں۔ کافی دن ہو گئے تھے، شامیر فرمائش کر رہا تھا کہ مما آلو کے پراٹھے بنا دیں، بہت دل چاہ رہا ہے۔ تو میں نے سوچا کیوں نہ آج آلو کے پراٹھے بنا لوں۔ فریج چیک کیا تو سبزیاں بالکل ختم تھی، بس آلو ہی بچے تھے۔ سو ان کو بوائل کیا، سرخ مرچ، ہلدی، نمک، گرم مسالہ ڈال کر سادہ سا مسالہ بنا دیا۔ سبز مرچ اور سبز دھنیا بھی ختم ہوئے پڑے تھے، لیکن پراٹھے بہت زیادہ مزے کے بنے تھے اور بہت ہی زیادہ کرسپی، سب کو بہت ہی زیادہ پسند آئے۔ آلو کے پراٹھے کا سن کر تو سب کو ضرورت سے زیادہ ہی بھوک لگی ہوئی تھی۔ ماما پہلے مجھے دیں، مما پہلے مجھے دیں۔ سو فٹافٹ ان تینوں کو باری باری پراٹھے بنا کر دیے اور پھر میں نے اپنے لیے اور اپنے ہسبینڈ کے لیے بنایا۔ آج بچوں کو اسکول سے چھٹی تھی۔ پہلے تو ان کو ہفتہ اور اتوار کی چھٹی ہوتی ہے، لیکن جب سے ایران کی جنگ کی وجہ سے تیل کی قیمتیں بڑھی ہیں تو ان کے ساتھ چھٹیاں بھی بڑھ گئی ہیں۔ اب ان کو 3 دن چھٹیاں ہوتی ہیں اور 4 دن یہ لوگ اسکول جاتے ہیں۔ پہلے صرف سنڈے کی چھٹی تھی، کرونا کی وجہ سے ہفتے کے دن کی چھٹی بڑھ گئی اور اب تیل کی وجہ سے جمعے کے دن کی بھی چھٹی بن گئی ہے۔ پتہ نہیں کیا بنے گا بچوں کی سٹڈیز کا۔ آج موسم بہت ہی پیارا تھا اور خوشگوار تھا۔ میں نے بچوں کے ساتھ باہر صحن میں کچھ ٹائم گزارا اور تھوڑی دیر کے لیے موسم کو انجوائے کیا، پھر آ گئی اپنی ڈیوٹی پہ۔ روزانہ کے گھر کے کاموں میں میں روزانہ گھر کی صفائی کرتی ہوں، لیکن بچے شام تک گھر کا وہ حال کرتے ہیں کہ پوچھیں ہی مت۔ رات کو سونے سے پہلے ایک مرتبہ پھر ہلکا پھلکا سا سارا بکھیرا اٹھا کر ہی سوتی ہوں۔ اچھا اگر کبھی میرا دل نہ بھی چاہ رہا ہو کوئی کام کرنے کو، پھر بھی مجھ سے رہا ہی نہیں جاتا۔ گھر کو تو میں لازمی صاف کرتی ہوں۔ میرے گھر میں ایک آنٹی آتی ہیں، ان کے ہسبینڈ فوت ہو گئے تھے۔ مجھ سے جتنا بنتا ہے میں ان کی ہیلپ کر دیتی ہوں۔ ایک بار وہ آئیں اور بچوں سے پوچھا کہ آپ کی مما کیا کر رہی ہیں؟ تو بچوں نے کہا کہ مما سو رہی ہیں، لیکن ان کو تو یقین ہی نہیں آیا کہ میں دن کے وقت بھی سو سکتی ہوں۔ وہ اوپر آئیں اور مجھے کاموں میں مصروف دیکھ کر پوچھا کہ تمہارے بچے تو کہہ رہے ہیں کہ مما سو رہی ہیں، لیکن میں نے سوچا کہ میں تو جب بھی گھر آتی ہوں تم کسی نہ کسی کام میں ہی مصروف ہوتی ہو ہی نہیں سکتا کہ تم سو رہی ہو۔ اور دیکھو ایسا ہی ہوا۔ میں نے ان کی بات سنی اور ہنس دی، ان کو بٹھایا، چائے بنا کر دی۔ میرے پاس کچھ پیسے تھے، میں نے ان کو دیے۔ وہ ان پیسوں کے بدلے مجھے ڈھیروں دعائیں دیتی ہوئی چلی گئی، جو سن کر میرا دل خوش ہو گیا۔ بچوں کے اسکول میں ٹیسٹ تھے، ان کی تیاری کروائی۔ فاطمہ تو آرام سے اپنا سارا ہوم ورک خود ہی کمپلیٹ کر لیتی ہے۔ اگر کوئی مشکل ٹاسک ہو تو مجھ سے پوچھتی ہے۔ بس شامیر ہے جو بہت زیادہ تنگ کرتا ہے اسٹڈی کے وقت۔ یہ نہیں کہ وہ پڑھتا نہیں، بس پڑھائی کے وقت صرف پڑھائی نہیں، ساتھ ساتھ کارٹون بھی دیکھنے ہیں اور ساتھ ساتھ کھیلنا بھی ہے۔ یہ میری صبح سے لے کر شام تک کی روٹین، اور روزانہ ہی وہی کام، بچوں کی وہی شرارتیں، پیاری پیاری باتیں، اور ان کے ساتھ وقت گزرنے کا تو پتہ ہی نہیں چلتا۔ کچن کا کام کمپلیٹ کرنے کے بعد میں نے آلو اور پیاز اٹھائے، ان کو ٹوکری میں ڈالا۔ کافی دنوں سے یہ سبزیاں آئی ہوئی تھیں، لیکن میرا ٹائم ہی نہیں لگ رہا تھا ان کو الگ کرنے میں۔ سو آج میں نے ان کو الگ کیا۔ تھوڑی دیر تک مجھے بہت زیادہ بھوک لگ گئی تھی، ابھی کھانا میں نے تیار نہیں کیا تھا دوپہر کا، سو میں نے دہی لیا اور کھایا۔